السلام علیکم، میں لیاقت، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویور۔ پچھلے دنوں ایک ایسا دل خراش واقعہ ہوا ہے جس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ ایک چھوٹی سی بچی جس کی عمر 4.5 سال سے لے کر 5 سال تک تھی، اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ زیادتی کر کے قتل کر دیا گیا۔ وجہ کیا بنی، اس کو کیوں قتل کیا گیا اور اس کے پیچھے کون تھا، یہ اوورآل آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ ویور، یہ چھوٹی سی بچی جس کا نام زارا ہے، یہ گجرات کا ایک شہر ہے سرائے عالمگیر، یہ وہاں کی رہنے والی ہے۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس کی عمر جو تھی 4.5 سال سے لے کر 5 سال کے راؤنڈ اباؤٹ تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا، 7 سال عمر اس کی تھی۔ یہ دونوں بھائی بہن ٹیوشن پڑھنے جایا کرتے تھے جناب۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک دن اس کے بھائی، اس کا والد جو تھا وہ باہر تھا، چھٹی آیا اور ایک شادی پر گئے۔ اس دن واقع ہوا کہ ساتھ والی گلی میں یہ زہرا ٹیوشن پڑھنے جایا کرتی تھی۔ تو عصر کے ٹائم اس طرح ہوا ہے، جو سی سی ٹی وی ساتھ والے گھر کے اوپر کیمرہ لگا ہوا تھا، اس میں اس کا جو بیگ تھا اس میں وہ دکھائی دی کہ وہ ٹیوشن پڑھنے جا رہی ہے۔ اس کا بھائی، اس کا والد، اس کی ماں جو ہے وہ قریبی ان کے عزیز تھے، ان کی شادی پر گئے ہوئے تھے۔ تو اس دوران یہ واقعہ رونما ہوا۔ اچھا، بچی جو ہے وہ غائب ہو گئی، بچی نہیں ملی۔ شام کو اس کے والد جب آئے، اس کی والدہ آئے تو ادھر ادھر تلاش کرنے لگے کہ ہماری بچی جو ہے کہاں گئی۔ سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا، ادھر ادھر دھاڑے مار کر اس کی والدہ جو ہے وہ چلاتی پھرتی، میری بچی کو کسی نے دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہے، میری زہرا کا کیا حال ہوگا، یہ اس کے الفاظ تھے۔ 15 پر کال کر دی گئی، جو متعلقہ تھانہ تھا وہاں سے نفری آئی، ایس ایچ او سمیت انہوں نے چھان بین کی، دیکھا اغوا کا پرچہ جو ہے نا کاٹ دیا ایس ایچ او صاحب نے۔ تو چھان بین میں دیکھنے ساتھ ہی ایک پارک تھا، اس کے ساتھ 2-3 گھر تھے۔ تو میرے خیال میں دوسرے دن جو ہے نا اس کی ایک بوری میں بند لاش مل گئی زہرا کی۔ تو اس کی والدہ، اس کے رشتہ داروں پر سکتہ طاری ہو گیا، یہ کیا ہوا۔ تو زہرا جو ہے تھی، چھوٹا سا ننھا پھول تھی، اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، پوسٹ مارٹم کے لیے اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کر دی گئی۔ تو اس کے بعد پولیس نے چھان بین شروع کر دی۔ جہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی ملی تھی یا وہ لاش، اس اپنا جس جگہ بوری میں لاش پولیس کو ملی تھی، تو انہوں نے جب پوزیشن دیکھی تو انہوں نے آس پاس جو گھر تھے ان کو شامل تفتیش کر لیا۔ تو ایک ابو بکر نامی بندہ جو تھا وہ منشیات کا عادی تھا، منشیات پیتا تھا، اس کو شامل تفتیش کیا، پوچھ تاچھ کی۔ تو وہ جس طرح پولیس کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے بات منوانے کا یا بات کرنے کا، یا جو چھان بین کی انہوں نے، تو ابو بکر مان گیا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، تو یہ جو ہے نا زہرا کا قتل میں نے کیا ہے۔ وہ جلدی جلدی مان گیا، پتہ نہیں نشے میں تھا یا جو پوزیشن تھی، بہرحال بات جو تھی وہ اپنا چل رہی تھی، چیکنگ ہو رہی تھی کہ آیا اس کا جو ہے مرڈر جو ہے نا کس نے کیا ہے۔ بکر کو پولیس نے اور حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد نا ایک بڑے تعجب کے ساتھ اپنا یہ زہرا کا والد جو تھا، اس کے ایک دور کا رشتہ دار تھا ندیم جٹ، اس پر پولیس کو شک ہو گیا کہ اس دن وہ بھی گھر بھی تھا۔ تو پولیس نے اس کو بھی شامل تفتیش کر لیا اور ڈی این اے ٹیسٹ اس کے لیے ڈیڈ باڈی انہوں نے بھیجی ہوئی تھی، اس کا بھی رزلٹ آنا ہی تھا۔ تو پوچھ تاچھ جو تھی یہ ندیم جٹ سے شروع ہو گئی۔ تو ندیم جٹ نے اقرار جرم مان لیا، ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ جو گناہ ہے یہ میں نے کیا ہے۔ تو اس نے پوری اپنا ایس ایچ او صاحب کو مکمل تفصیل بتائی کہ یہ جو اپنا یہ دل خراش واقعہ، یہ جو ظلم میں نے کیا ہے، اس طریقے کیا ہے کہ میرے یہ جو ندیم جٹ ہے اس کی عمر 45 سال سے لے کر 50 سال کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ تو اس دن اس کے بچے بھی ہیں، اس کی فیملی ہے، اس دن وہ سارے شادی پر گئے ہوئے تھے۔ تو اس نے اس ننھی سی بچی کو اغوا کر کے اپنے گھر لے گیا، اس کے ساتھ جبرن زیادتی کی، چھوٹی بچی کے ساتھ۔ اور اس زیادتی کرنے کے بعد
جب اسے احساس ہوا کہ یہ جو بچی ہے یہ تو اپنے گھر والوں کو میرا بتائے گی تو وہ تو ٹھیک نہیں کریں گے میرے ساتھ، تو اس نے بچی کا گلا دبا کر بچی کو جو ہے نا مار دیا۔ اس کے بعد اس کی جو ڈیڈ باڈی ہے، بچی کی لاش چھپانے کے لیے اس نے توڑا، بند بوری میں ڈال دی اور اتر ہی اوپر رکھ دی۔ تو دوسرے دن جب اس نے سنا کہ بچی کو تلاش کر رہے ہیں تو میں تو پکڑا جاؤں گا، اس نے رات کو 2 بجے ساتھ والے گھر سے پھلانگ کر چھت سے نیچے گرا دیا اس ڈیڈ باڈی کو، اس بچی کی لاش کو۔ اس کے سر کے اوپر چوٹ لگی، جو اپنا میڈیکل رپورٹ آئی ہیں اس میں دیکھا گیا کہ اس کو اوپر سے پھینکا گیا۔ تو اس نے پوری سٹوری سنائی کہ اس طرح میں نے کیا تھا، تو میں نے یہ ظلم کیا ہے۔ میرے بچے، میری بیوی اس دن اسی شادی پر گئے ہوئے تھے جس دن زہرا کے ماں باپ، وہ شادی ایک ہی تھی۔ تو اس طرح ہوا تو ندیم جٹ جو ہے نا ادھر سے بھاگ گیا، ابھی اس کو پولیس نے پکڑا نہیں تھا، ندیم جٹ ادھر سے بھاگ گیا۔ تو بھاگ کرنا ایک سائڈ پر نہ کسی کے ساتھ گتھم گتھا ہو رہا تھا، پتہ نہیں یہ کون شخص تھا۔ تو پولیس بھی اس کے پیچھے تھی، اسے تلاش کر رہی تھی۔ پولیس نے جب دیکھا ہے کہ 2 آدمی جو ہے نا آپس میں گتھم گتھم ہوئے، تو اچانک ایک سائڈ سے فائر ہوا، دوسرا آدمی فائر کر کے بھاگ گیا۔ تو پولیس جب موقع پر پہنچی، دیکھا یہ کون ہے، کس کو گولی لگی ہے، تو وہ ندیم جٹ تھا۔ ندیم جٹ کو وہ ہسپتال لے گئی پولیس تاکہ اس کی تیمارداری کرے، اس سے پوچھ گچھ کریں کہ اس نے یہ غلط حرکت کیوں کی، اور اس کا جو کیس ہے وہ عدالت میں لے جایا جائے۔ تو اس کی ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی، وہ ادھر ہی مر گیا۔ تو یہ ظلم ہوا ہے زہرا کے ساتھ، اب اس کو انصاف کون دے گا؟ یہ آئے دن کے یہ جو حالات چل رہے ہیں ہمارے ہاں، یہ اس طرح کی جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جبراً ظلم کر کے، زیادتی کا نشانہ بنا کے، اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور مار دیتے ہیں۔ تو میری حکومت پنجاب سے گزارش ہے کہ اس طرح کے بھیانک چہرے جو ہیں ان کو کیف کردار تک پہنچایا جائے، اور اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پھول جو ہیں ان کی جو ہے کم از کم سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا جائے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں، آئے دن واقعات جو ہو رہے ہیں، ان پر قابو پایا جا سکے۔ اپنے بچوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، ان پر نظر رکھیں، اس طرح کے بھیڑیے ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے۔ تو خدا را میری ریکویسٹ ہے، اس طرح کا آپ کو شک پڑے تو 15 پر کال کریں، پولیس آپ کا ساتھ دے گی۔ اجازت دیں، ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔